پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں جو موت کو کیا زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے، بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا۔ پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم نام کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تیغ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے 1 درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہداء اسلام، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ شہید 3 قسم کا ہے، شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے۔ یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو۔ اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف 2 آیتیں موجود ہیں. یہ شہید حقیقی کے بارے میں. ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا. خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں. حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ شہید حکمی ہے، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی آج؟ وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا، اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا، اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں، تقریباً 50 یا 60 بچے، اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے، ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے، جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ پھٹا، کسی کا سر پھٹا، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر، اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے، اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت، اس کی موت کے وقت، کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا، ایک سودا کیا. کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا. یعنی خریدار ہیں یہ شہید، اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں.
لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے. یقیناً میرے عزیزو رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں نہیں ہے. یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے, جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن, جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے, اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے, کوئی نہیں چاہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا, شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا, مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے, دنیا میں تو پھر بھیج, پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کیا ہوں.